इस तरह से मैनेज किया। एक तो तमाम मीडिया को ये हुक्म जारी हो गया कि आपने रिजल्ट जारी नहीं करना जब तक आपको मुश्ताकी निगाहें रिजल्ट नहीं भेजेंगी, आपने वो जारी करना है चाहे आपकी फील्ड के ऊपर जो मर्जी रिपोर्टिंग होती है। तो फिर मुश्ताकी निगाहों की तरफ से जनाब उनको ये फॉर्म 47 फॉर्म 45 साल किए गए जो तमाम मीडिया के ऊपर चैनल के ऊपर चलाएगा। आपने देखे भी एक आपको शक्ल पेश कर देते हैं, लेकिन इस पर जरा गौर कर लीजिए। ये फॉर्म 45 जो है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन, इसके ऊपर पोलिंग एजेंट के साइन नहीं है, के पोलिंग एजेंट के साइन नहीं है। ये फॉर्म 45 इस हद तक तो जेन्युइन है कि इसके ऊपर दस्तखत जो है वो जेन्युइन नहीं करवाए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, वो आप जारी नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक अहम चीज जो है कि ये इतवार के रोज साइन नहीं हुई, जुम्मे के रोज दस्तखत करवा लिए गए और इसी वजह से इसके ऊपर मीडिया के पोलिंग एजेंट के जो है वो दस्तखत नहीं है। और यही फॉर्म 45 जो है वो भेजे के तमाम मीडिया चैनल को कि आपने चलाना है, ये वो है। इस तरह से समझाल का इलेक्शन जो है वो मैनेज किया। अंदर है टीम टाइम यहाँ संग्रहाल का, आप ये मंदिर देख सकते हैं और ऑफिस के बाहर का ये मंदिर देख सकते हैं। आवाम की एक तस्वीर यहाँ मौजूद है। स्टेशन के उत्ते साडा ज्यादा स्ट्रांग सी होल्ड सी उत्थे इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन से 500 पर्ची पाई है। जिन्हें मैं मिसाल दे सकता नलौर पिंड में 500 पर्ची पाई हुई है। इस तरह की यूके में 500 पाई हुई है। मित्रा के 700 पर्ची पा के इन्होंने जितवाया गया है। और इस तरह की शिकायत आ रहे हैं निका करा उसके बाद मरखा वाला उसके बाद जितना खुद जाके अपना पर्चा जो है और पोलिंग एजेंट पास जाता है। करता हूँ कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं। ये ठीक है, बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिया, ना हमें दिया ना नून लीग को दिया। ये ठीक है, क्योंकि जब हम जाते थे सियासी लोगों ने वो गंदम का पता दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 मेरी गंदम देख रही है तो आप जवाब दे। हुकूमत के साथ नहीं है, आप हुकूमत नहीं कहते, नहीं आप बैठे हुए हुकूमत के साथ, यहाँ उसके खिलाफ बोले ना क्या बोले। यकीनन आवाम ने रिजेक्ट किया है। लेकिन पंजाबी कहते हैं चंगिया से लड़ लगे मेरी जोड़ी फुल है, पैडिया से लड़ लगे सगले भी डोल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से बैक। मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग वीडियो थी कि उसके बाद तो शायद बात करने की भी ज़रूरत नहीं बचनी चाहिए। बट जो मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ 3 स्टेप्स में करूँगी। पहला स्टेप ये है कि इस वीडियो के बाद समड़ियाल के अवाम, पंजाब के अवाम, मेरा यहाँ पर साथ मेरा भाई फाखिर बैठा है, ये पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, पूरा पंजाब, सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे ऑपोजिशन लीडर और पूरे पंजाब ने ये इलेक्शन लड़ा और जीता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आप हराकर भी नहीं हरा सके और हमने आपको आपकी जीत को हार में बदल दिया। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगी कि शुक्रिया वज़ीर आज़म इमरान खान, अगर आप ना होते तो हमें ना पता चलता कि फॉर्म 45 कैसे लिया जाता है। अगर आप ना होते तो हमें ये भी ना पता होता कि हमने अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए पोलिंग स्टेशन पर लड़ना है। अगर आप ना होते तो हमारे साथ वही हो रहा होता जो हमारे साथ 3 रेफरेंडम्स में हुआ। हमें आज तक यही ना पता चलता कि अवाम के वोट को किस तरह से तब्दील किया जाता है। खुशी की बात यह है कि ये कौम भी जाग चुकी है और इससे अपने कौम को एहसास है कि उन्होंने अपने हक के आगे कैसे खड़ा होना है। अनफॉर्चुनेट होती हैं ये चीज़ें, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये हमारी स्ट्रगल के वो संगे मील होते हैं जो हमें और मुस्तहकम और मजबूत, हमारे इरादों को और पुरअज़म बनाते हैं। मैंने क्यों कहा कि 3 स्टेजेस हैं इस सारी जिद्दोजहद के और इस सारी रिगिंग के। रिगिंग स्टार्ट बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन हमें ये पता था कि ये इलेक्शन हम जीत रहे हैं। आप जितनी मर्जी प्री पोल रिगिंग कर लें, हम इलेक्शन जीत रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड की कैंपेन थी वो हमें ये बताती थी कि लोग सिर्फ वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं। आपने 3 साल जुल्म किया, फस्तायत बरती, लेकिन अवाम नहीं मान रही थी। कैसे मैं ये कह सकती हूँ कि रिगिंग स्टार्ट हुई? आपने देखा हमारे पोस्टर्स उतारे गए,
لیکن دوسری طرف کیا حالات تھے؟ دوسری طرف ایک انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ پورا الیکشن لڑا گیا. اسٹارٹڈ فرام کہ اس انسٹیٹیوشن کے نام کے اوپر یہ الیکشن لڑا گیا ٹل کہ آپ نے آخر میں شکریہ کی ٹویٹ بھی کر دی. تو کنٹروورشل انسٹیٹیوشن کو کون کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے بینیفیشری ہیں. ہم جمہوریت پسند ہیں، جمہوریت پسندی کے اس میں رہ کر ہم اپنے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کے بعد عوام کی حمایت سے ہم نے اس کو جیتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر تھی، جو نوٹ کی آپ کے ہی کئی ساتھیوں نے اور ہم تک پہنچائی بھی، جب 2024 کا ریزلٹ آیا، ریزلٹ کی ایک شیٹ آئی اور 2025 کے ریزلٹ کی شیٹ آئی، تو ٹوٹل ووٹر کی تعداد میں 14,000 ووٹر کا فرق تھا. خواتین کے زیادہ ووٹر تھے اور بندوں کے کچھ کم ووٹر تھے، لیکن آن دا ٹوٹل 14,000 ووٹر آپ اپنی جیب میں ڈال کر اس الیکشن میں آئے، کیونکہ ان کا کوئی نہ اندراج تھا کسی ووٹر لسٹ میں، اور نہ کبھی ای سی پی نے کسی قسم کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ اتنا بڑا ہیوج ڈفرنس ایک سال میں ووٹر کے اس میں آ چکا ہے تعداد میں. 14,000 تو آپ کی جیب میں تھا جو ووٹر لسٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے کس کس طرح سے الیکشن کے اپنے لاز کے پرخچے اڑائے. ہمارے ٹوٹل 186 پولنگ سٹیشن تھے، جو 139 پولنگ سٹیشن تھے جو رول اپنا ای سی پی کا کہتا ہے کہ آپ ایک پولنگ سٹیشن پر 1300 سے زیادہ ووٹر رجسٹرڈ نہیں کر سکتے. آپ کے 139 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جہاں پر آپ 1300 ووٹرز سے زیادہ کو رجسٹر کر رہے تھے. تقریباً 41 وہ تھے جہاں 1800 سے بھی آپ ایکسیڈ کر گئے، اور 15 پولنگ سٹیشن ایسے تھے جن پر آپ 2000 سے بھی ایکسیڈ کر گئے. ریزن وہی جو میں نے آپ کو بتایا، جو میرے پہلے کلیم کو سیکنڈ کرتا ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. آپ 14,000 فل تو کرتے رہے، لیکن آپ نے کیا اس میں بھی ڈال دو، اس میں بھی ڈال دو، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ آپ کا اپنا لا کیا کہہ رہا ہے. پھر آج آپ نے آخری ٹائم میں بلاک کوڈ شفٹنگ کی. یہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کون کون سے بلاک کوڈ کیسے شفٹ کیا گیا. وہ بھی آخری گھنٹوں میں، آخری دنوں میں نہیں ہو سکتا. اور میں جو آپ کے آگے سارا کچھ ڈیٹا رکھ رہی ہوں، اس کے ساتھ میں الیکشن کا اپنا لا بھی رکھ رہی ہوں. چلیں آگے تو ہم آئیں گے نا کہ فارم 45 کی کیا ارریگولیرٹیز تھیں، آپ نے فارم 45 میں کیا کیا. مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ الیکشن ہم نے تو وہی لڑا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا ہے، لڑوایا، اب تو خود بھی لڑ لیا. فارم 45 ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کے بغیر کاؤنٹنگ ہو جائے، اس کے سگنیچرز نہ ہوں، اس کو نتیجہ ہی نہ دیا جائے. مطلب میں یہ تو بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا اس کیس کے اندر، لیکن فارم 45 تو کوئی ویلڈ ہے ہی نہیں نا، کیونکہ اس کے اوپر تو جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اس کے پولنگ ایجنٹ کے تو نہ تھم امپریشنز ہیں نہ اس کے سگنیچرز ہیں. اب یہ ہوا کیسے وہ ہم آگے جا کر بات کرتے ہیں. اس کے ہم نے بتا بھی دیا کہ اگر فارم 45 ہوگا تو ہمارا لیگل ریفرنس کیا ہوگا. کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ افسر کے بھی، ہاں جی کچھ ہیں جن پہ پریزائڈنگ آفیسرز کے بھی سائن نہیں ہیں، وہ ابھی وہ بھی بتاتے ہیں. اچھا جی، پولیس انوالومنٹ. دیکھیں اب ہم اگر آج مطلب پہلے میں فیکٹس پہ آتی ہوں اور پھر میں پولیٹیکلی بتانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر ہم یہ ٹرن آؤٹ ڈسکرپنسیز والی 13 نمبر سلائڈ پر چلے جائیں، جو بات ابھی وکاس بھائی نے شروع میں کی تھی، آپ کا جو جنرل الیکشن ہے اس کا ٹرن آؤٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ٹرن آؤٹ کا کمپیریزن ہے، اور یہ ہم نے وہ پولنگ سٹیشنز بتائے ہیں 36 پی ایس 3 پی ایس 112 پی ایس 61 جس میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈبل کا ڈفرنس آ رہے. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹرن آؤٹ کا ڈبل ڈفرنس آئے. اور یہی وہ پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر آپ کے گلو بٹوں نے دھاوے بولے، وہ پورے پولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے گئے، اور آخر میں یہ سارا کچھ ہوا. دیکھیں چیزیں ساری میڈیا نے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آخر میں اسی سلائیڈ کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کیسی ہیں. لیکن جو گراؤنڈ کی سچویشن تھی، گراؤنڈ کی سچویشن، آپ لوگ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں، سارا دکھا دیں بے شک ساتھ ساتھ.
آپ سب لوگ الیکشن کو کور کرتے ہیں. ہم جب گراؤنڈ پر اترے تو ہمارے لیے شاکنگ یہ تھا, یہ ایک کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر 2 بوتھس ہیں, ان 2 بوتھس کے اوپر 50 بندہ پولیس والا اسی کمرے کے اندر بیٹھا ہے, دروازہ بند ہے. مطلب میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی پولیس والا کسی بیلٹ کے ڈبے کے اوپر بھی کھڑا ہوا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ یہ کیا ہے, آپ کیسے پورا پولنگ اسٹیشن ایک سٹف کر سکتے ہیں, پورا پولیس اسٹیشن ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر سٹف کر سکتے ہیں. دس واز دا ایکچوئل پلان یہ تھا جب موقع ملے گا اسی وقت ہم لوگوں کو بند کریں گے, پولنگ کو روکیں گے, اندر ہی اندر ہم ڈبے بھریں گے اور ہم نتیجہ اپنی مرضی کا لیں گے. بٹ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر 100-200 کی تعداد میں موجود تھے اور وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ ہم پرامن طور پر ایک پولنگ بھی کروائیں گے اور ہم اپنے ووٹ کا حق بھی نہیں چھیننے دیں گے, تو ان کا پہلا منصوبہ تو اس طرح سے ناکامیاب ہو گیا کہ 12-1 بجے تک تو نہ ان کا کوئی پولنگ بوتھ کے اوپر بندہ رہا, نہ ان کا کوئی ٹرن آؤٹ رہا, اور ان کے پولیس والے جو تھے وہ بھی بے بس نظر آتے تھے. اس کے بعد آل آف اے سڈن نامعلوم لوگوں کو لایا گیا, نامعلوم لوگوں کو پولیس موبائل میں بھر کر لایا گیا اور اس کے بعد ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر ان کو داخل کیا گیا جن کی بھری ہوئی پاکٹس ہوتی تھیں, پورے دتھے ہوتے تھے اور وہ اندر جا کر خالی ہوتے تھے. اور یہ کئی پولنگ سٹیشنز پر ہمارے لوگوں نے ریاکٹ کیا. ہم نے خود پولیس کو باہر نکالا, 2 گھنٹے آپ نے پولنگ بند رکھی, لوگوں کو اندر آپ یرمغال بنا کر سٹفنگ کرتے رہے, باہر ووٹر انتظار میں, اندر آپ اپنے بھر رہے. اچھا, اس پر بھی ان کو یہ لگا کہ ان کی جو ہار ہے وہ یقینی ہے اور پی ٹی آئی جیت رہی ہے, تو 4 بجے ایک ایسا تماشا دیکھا گیا کہ جی پریزائڈنگ بھی اٹھا لو, ڈبے بھی اٹھا لو, چلیں آپ نے نہ پولنگ ایجنٹ کو دیکھنا ہے نہ کسی کو دیکھنا ہے, بس غائب کرو, اغوا کرو اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. مجھے تو نہیں اندازہ کہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر کوئی ایسا الیکشن ہوا ہو. 8 فیبرری تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے 8 فیبرری سے اس کا سیکول تو نہیں, 8 فیبرری پلس کر رہے ہیں, اور ڈے بائی ڈے اس ملک میں جس طرح سے جمہوریت کو, جمہور کو, ووٹ کی عزت کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے کی, پاکستان میں پاکستانی عوام کو اتنا متنفر کرنے کی, اس الیکٹورل سسٹم سے, ووٹ دینے کے سسٹم سے. آپ صاف بتا دیں نا, آپ کیوں ہمارے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع کریں, آپ صاف بتا دیں اٹس اے سلیکشن, اٹس ناٹ این الیکشن. اس سب نے ظاہر کیا ہے کہ جتنے آپ کے مقبولیت کے دعوے تھے اور عوام میں قبولیت کے دعوے تھے وہ سب کھوکھلے, 0 دعوے تھے. اچھا, اب یہاں تک تو چھوڑ دیجیے, آپ نے پریزائڈنگ بھی اغوا کر لیے, ڈبے بھی اغوا کر لیے, اس کے بعد بھی آپ کو اتنا خوف تھا کہ آپ نے آر او آفس کو بھی قلعہ بنا دیا, آپ نے آر او آفس میں کسی کو جانے ہی نہیں دیا. کون سا ایسا